خاتون نے پوچھا ہے کہ جی کہیں ایئرپورٹ پہ آتے جاتے میاں بیوی ایک دوسرے کو گلے لگا سکتے ہیں، جیسے ماں بیٹے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی گلے لگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا میاں بیوی بھی اس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے حیا جو ہے نا، حیا یہ ہم لوگ چونکہ اب یورپ سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہر چیز ہی وہاں سے لے رہے ہیں ہم۔ حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند، قرآن کو بھی پسند، قرآن نے حیا کو پروموٹ کیا ہے۔ تو یہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی سب کے سامنے گلے نہ ملیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے مصافحہ کر لیں، گلے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے سوسائٹی میں، اتنا لبرل نہ بنے۔ اسی طرح بہنوں کے ساتھ گلے ملنا جوان بھائی کا یہ بالکل جائز، یہ تو گھر میں بھی نہیں ملنا جائز ہے۔ ماں بیٹے مل سکتے ہیں، ماں اگر ایجڈ ہے، بوڑھی ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ اگر جوان ماں ہے اور جوان بیٹا ہے تو پھر لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، لوگوں کو کیا پتہ یہ ان کی ماں ہے۔ تو لیکن اگر واقعی ایجڈ ہے، بوڑھی خاتون ہے، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ معمر خاتون ہے، تو پھر ایئرپورٹ پہ وہ گلے مل سکتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تو جو ہے، لیکن میاں بیوی یا بہن بھائی گلے ملیں، بہن بھائی تو گھر میں بھی گلے نہیں مل سکتے، جوان بھائی جوان بہن کو گلے نہیں مل سکتا، اور صرف مصافحہ کریں، یا بڑا بھائی ہے تو چھوٹی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، اس سے زیادہ قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور میاں بیوی ہیں تو وہ بھی کھلے عام گلے ملنا یا اتنا بے تکلف ہونا اس شرم و حیا کے بالکل خلاف ہے۔ تو شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے، بے حیائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ آج گلے مل رہے ہیں، کل تھوڑا سا آگے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں ایک مسجد میں تھا باہر کسی کنٹری کی، کہ کوئی اسلامی ملک تھا لیکن ذرا ماڈرن ملک ہے، تو کہتے ہیں میں نے نماز سے جب فارغ ہوا تو ایک خاتون آئی، امام صاحب کھڑے ہوئے اور اس خاتون کے گالوں پہ کس کیا انہوں نے، سب کے سامنے، مسجد کے اندر نا۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر، اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے؟ تو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کیا ہے، امام صاحب کی بیوی ہے یہ؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا بھائی بیوی ہے تو گھر میں جا کے جو مرضی کریں، یہ مسجد میں کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے ماڈرنزم کے نتائج۔ آج ایئرپورٹ پہ لوگ بیوی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں کہ جی ہماری وائف ہے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو بھائی آپ کی وائف ہے تو کل کسنگ بھی شروع ہوگی، اور پھر جو ہو رہا ہے بےہودگی، اور پھر جی مسجدوں تک بھی جائیں گی۔ تو اتنا ماڈرنزم، اتنا لبرل پنا یہ پھیلتا چلا جائے گا، اور پھر وہی حشر ہوگا جو یورپ امریکہ کا ہوا ہے۔ تو اس لیے میاں بیوی میں اللہ نے پردہ نہیں رکھا، لیکن بند کمرے کے اندر، اور کھلے عام ان کو ریزرو ہونا چاہیے، اس طرح بے تکلف نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے آج کل ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح خواتین بھی گلے مل رہی ہیں آج کل مردوں کے سامنے ایک دوسرے سے، بہت یہ بھی غلط ہے۔ تو مردوں کے سامنے بے شک خواتین آپس میں مل رہی ہیں، لیکن مردوں کی موجودگی میں یہ حرکت کرنا بہت بڑی بے حیائی ہے اور حیا کے بالکل خلاف ہے۔ تو نارملی عورت کے سامنے ایک دوسرے سے گلے ملے تو وہ فی نفسی تو ایک جائز عمل ہے، لیکن دیکھیں یہ زمانہ فتنوں کا ہے، یہ زمانہ جو ہے بے حیائی کا زمانہ ہے، اس میں جتنا باڈی کا دوسرے سے ڈسٹینس رکھے اتنا ہی اچھا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جسم کو اس طرح ملانا، بے تکلفی کرنا، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس میں ہومو سیکسولیٹی بھی آج کل بہت پھیل رہی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گلے مل رہے ہیں وہ غلط ہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ برائی کے جو اسباب ہیں نا ان کو بھی ختم کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ایجڈ آدمی کسی ٹین ایجر لڑکے کے ساتھ بے تکلف ہو رہا ہے تو ہم منع کرتے ہیں، علماء بھی منع کرتے ہیں، بھائی تم کیوں اپنے سے کم عمر بچے کے ساتھ اتنا فری ہو رہے ہو؟ اب وہ دلیل دے کہ اس کی قرآن و حدیث میں غلط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو ایسا تو کہیں نہیں ہوگا قرآن نے منع کیا کہ چھوٹے بچہ جو ہے اجنبی بچہ آپ اس کو پیار نہ کریں۔ ہم یہی کہیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ برائی کے اسباب اور وسائل کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو آج کل سوسائٹی میں ہومو سیکسولیٹی، بچوں کے ریپ کے واقعات، بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، بلکہ ان کو تو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ریزرو ہونا پڑے گا، اس بڑی عمر کے آدمی کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے سے کم عمر بچوں کے ساتھ ایسے فری مت ہوں، ان سے جسمانی جو ہے نا آپ فزیکل ڈسٹینس رکھیں ان سے۔ اب وہ جواب میں کہے کہ کیا آپ کی نیت، کیا آپ مجھے برا سمجھتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے بھائی ہم آپ کو برا نہیں سمجھتے، لیکن 100 میں ایک اگر برا ہوتا ہے نا تو وہ اس کلچر کا فائدہ اٹھاتا ہے ناجائز، تو اس ایک برے کی وجہ سے 99 پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو جیسے مردوں میں اس طرح کی ہومو سیکسولیٹی پھیل رہی ہے، خواتین میں بھی بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں پھیل رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اگر 100 خواتین میں ایک بھی اگر بری ہے تو 99 کو روکا جائے گا اس عمل سے، تاکہ اس ایک بری کو بھی موقع نہ ملے۔ تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم عورتوں سے، خواتین سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح جوان عورت کو جوان عورت سے بھی اپنا جسم کا فاصلہ رکھنا چاہیے، صرف مصافحہ کریں۔ گلے ملنا ہے تو گردن سے گردن ملانا، وہ بھی کبھی کبھار جیسے عید پہ ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی خاص موقع پہ گلے ملا جاتا ہے، لیکن نارملی
बॉडी को बॉडी से दूर रखना चाहिए। और ये वैसे भी बुरा लगता है कि किसी के साथ, हमें याद है कि बचपन में जब गले मिलते थे ना, ऐसे बाज लोग ऐसे एक दूसरे से चिपकते हैं जैसे पता नहीं कोई एल्फी से इनको चिपका दिया किसी ने। उनकी नीयतें बुरी नहीं है, लेकिन ये अमल देखने में कितना गंदा लगता है, कितना बुरा अमल लगता है। तो जो खानदानी लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, वो जिस्म का मजाक कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, हमेशा डिस्टेंस के साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं। कभी बहुत खास कहीं लंबा सफर है या कोई ईद बकरा ईद है तो ठीक है, गले मिल लिए, या कोई शादी ब्याह का मौका है, नॉर्मली ये काम नहीं करना चाहिए, ना खवातीन को आपस में ना मर्दों को आपस में करना चाहिए। और मर्द और औरत का या मियाँ बीवी का सबके सामने मिलाप इस तरीके से, तो बहुत ही बुरा अमल। घर में हम अलग रहते हैं, बच्चों के अलावा किसी गैर मर्द का आना जाना नहीं है, तो मैं या मेरी बेटी पैंट या टाइट्स पहनकर रह सकते हैं और इस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि मेरे शौहर को ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। अलबत्ता बाहर जाते हुए नकाब करती हूँ। देखिए, मुसलमान औरत का हमेशा से जो लिबास रहा है ना, वो ढीले ढाले कपड़े रहा है। ये जो टाइट्स वगैरह हमारी खवातीन ने पहनना शुरू की हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है, गैर मुस्लिमों का ड्रेस है। उनके यहाँ मजहबी पाबंदियां नहीं होती, आजाद होते हैं, बल्कि खुद ड्रेस के मामले में ही वो आजाद हैं कि पहने या अधूरे लिबास पहने, उनकी मर्जी है। तो मुसलमानों का जो कल्चर हमेशा से रहा है वो ढीले ढाले कपड़े, खास तौर पर औरत के बारे में तो बहुत ज्यादा हया की तालीम है इस्लाम में। तो इसलिए वो ड्रेसिंग जो मगरबी दुनिया से आ रही है, हमारी मुसलमान औरत को उससे इज्तिनाब करना चाहिए। इंसान के ड्रेस का ना उसके जहन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आपने बताया कि घर में कोई गैर मर्द नहीं होता, ठीक है, गैर मर्द घर में नहीं होता तो, लेकिन बच्चे तो होते हैं ना, तो बेटियां तो होती हैं, तो बेटियां माँ से फिर वो ड्रेसिंग सीखती हैं। जब गैर मर्द नहीं है तो पर्दे के वो हकाम नहीं है, तो बेपर्दगी का तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये है कि वो बच्चियां सीखेंगी ना वो ड्रेस, तो क्यों अपनी बच्चियों को ऐसे ड्रेस सिखाए जा रहे हैं जो इस्लामी तालीमात के से मैच नहीं करते। यानी मैं नहीं कह रहा कि वो कोई खातून अगर पैंट पहनती है और ऊपर अगर उसके शर्ट भी हो ना, लंबी शर्ट हो, तो वो हराम तो नहीं अमल कहलाएगा ये, क्योंकि ऊपर लंबी शर्ट है। जैसे नमाज में हमने देखा है बाज मर्द पैंट पहनते हैं, उसके ऊपर थोड़ी शर्ट नीचे लंबी होती है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो सतर के आजाद नुमाया हो रहे हो। तो इसलिए अगर कोई खातून ऊपर शर्ट पहन लेती है जो जरा लंबी शर्ट हो, या कमीज पहन लेती है, तो वो ठीक है, क्योंकि पर्दा हो जाता है मुकम्मल, बशर्ते कि शर्ट भी जरा ढीली ढाली हो। लेकिन ये कि बहरहाल हया के मुताबिक नहीं है। यानी जैसे हया का जो तकाजा है वो यही है कि औरत वही ड्रेसिंग पहने जो मुसलमानों की ड्रेसिंग, मुसलमान औरतों की हमेशा से एक ड्रेसिंग चली आ रही है, ढीले ढाले कपड़े पहने वो। तो इसलिए आपको मैं मशवरा दूंगा, कतई नजर इससे कि हलाल और हराम क्या है, गुंजाइश तो दी जा सकती है। अगर मैंने बताया जैसे पैंट के ऊपर एक कुर्ता पहन ले खातून, थोड़ा सा लंबा कुर्ता हो, तो गुंजाइश तो है, लेकिन ऐसी ड्रेसिंग को फरोग नहीं देना चाहिए। और खास तौर पे अपने बच्चों को हया सिखानी चाहिए, बेटियों को। तो हया खत्म होने से बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं फ्यूचर में। तो इसलिए मैं आपको यही दूंगा कि शरीयत की रोशनी में तरगीब इसी की है कि आप ऐसा ड्रेस ना पहने। रहा मसला ये कि शौहर को ऐसी ड्रेसिंग पसंद है, तो ठीक है, शौहर मियाँ बीवी का जो पर्सनल मामलात होते हैं तो वो बंद कमरे में ही होने चाहिए। बच्चों के सामने ऐसा ड्रेस पहनना वो बहरहाल मुनासिब नहीं है। अगर बच्चे भी घर में ना होते, आप बिल्कुल अकेली होती, मियाँ होते, तो फिर तो ज़ाहिर है मियाँ बीवी का तो कोई पर्दा ही अल्लाह ने नहीं रखा, तो वो तो जो मर्जी लिबास पहने उनकी मर्जी है। लेकिन ये कि इस तरह जब बच्चे घर में मौजूद हैं, बेटियां घर में मौजूद हैं, तो फिर ऐसे लिबास से एतराज करने चाहिए जो हया के खिलाफ हो, या हया के खिलाफ तो ना हो लेकिन हया के मयार पर पूरा ना उतरता हो। तो इस तरह के लिबास से औरत को, मुसलमान औरत को अवॉइड करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। मियाँ बीवी का वीडियो कॉल पर एक दूसरे का बरहना जिस्म देखना, ये सवाल अगरचे हया के खिलाफ है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल, तो इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मेरी ज़ौजा पाकिस्तान में रहती हैं, हम वीडियो कॉल करते हैं, तो अगर वीडियो कॉल में हम एक दूसरे का जिस्म देखें तो क्या ये जायज़ है या नहीं, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? एक साहब ने पूछा सऊदी अरब से। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें एक शहवत पैदा हो चुकी होती है, ख्वाहिश भड़क रही होती है, तो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए फिर शौहर अक्सर मुतालबा ये शौहरों की तरफ से होता है, वो बीवी को बेलिबास होने का कहते हैं। तो देखें, जायज तो है, मियाँ बीवी एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से फायदा उठा सकते हैं,
اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی، اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے، نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے، تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے۔ اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے، یہ بھی حرام ہے، یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا۔ بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا، وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے، لیکن دور ہے تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے، اور زنا کرنا بھی حرام ہے، یہ سب چیزیں تو حرام ہے۔ تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے۔ تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ، تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے، میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے، تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے۔ تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے۔ باڈی بلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینا، ہمارے ہاں باڈی بلڈنگ کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں، اس میں پینٹ کو ناف سے تھوڑا نیچے سے پہننا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک ہوتی ہے، تو کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد رفیع الدین انڈیا سے۔ دیکھیں، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ علاج معالجے کی نیت سے تو ڈاکٹر کے سامنے ایک مجبوری میں کھولنے کی مجبوری کی حد تک گنجائش ہے، یہ مقابلے کوئی شرعی مجبوری تو نہیں ہے نا، لیکن ناف سطر میں داخل نہیں ہے، تو ناف کے نیچے سے جو ایریا ہے اور گھٹنے سمیت یہ علاقہ سطر میں داخل ہے، اس کو چھپانا بہرحال فرض ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں کہ ناف تو کھلی ہے لیکن آگے ناف سے نیچے کا جتنا ایریا گھٹنے تک، گھٹنے سمیت وہ اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں، میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے۔ تو یہ چیز نیچرل ہے، جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھئی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں، شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے، یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ، تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہمبستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا، یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں
جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ بھی سن لیا جائے یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیے, کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں, ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے, اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں, اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے, تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں, وہ علماء بتاتے رہتے ہیں, وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے, تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں. شہد کھانے کا صحیح طریقہ کیا؟ صبح خالی پیٹ شہد کھا سکتے ہیں؟ نیز شہد کھانے کا سب سے بہتر طریقہ بتا دیں. محمد اسلام بہار سے. محمد اسلام صاحب, آپ نے مجھے حکیم سمجھا ہوا ہے, میں حکیم نہیں ہوں, نہ میں ڈاکٹر ہوں. شہد جس طرح سے کھا سکتے ہیں. اچھا, شہد کے فضائل میں اتنی بات تو ثابت ہے کہ اس میں شفا ہے. باقی کھانے کے جو طریقے حدیثوں میں بیان کیے جاتے ہیں نا, یہ ضعیف من گھڑت حدیثیں اکثر, کہ جو خالی پیٹ شہد کھائے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا, ایسی کوئی روایتیں نہیں ہیں, موضوع من گھڑت روایتیں ہیں. کچھ شہد کے بارے میں حدیث صحیح بھی ہے, لیکن عام طور پر جو حکیموں کی کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوتی ہیں اکثر من گھڑت ہیں. تو شہد کھائیں, بس نیار منہ کھائیں, ناشتے کے بعد کھائیں, یا آپ جانیں, آپ کا پیڑ جانے, آپ کے محلے کے ڈاکٹر یا حکیم جانے. تو میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کھائیں ضرور, خالص شہد و بشرطے کے. پوچھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو. میں کم و بیش 2 سالوں سے اپنے والدین کو ایک لڑکی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں, مگر والدین راضی نہیں ہو رہے. وہ لڑکی بھی ہمارے خاندان کی ہے, کوئی ذات برادری کا مسئلہ بھی نہیں ہے. وہ صرف اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں, ایک وجہ سے انکار کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ میرے تایا اور تائی جو کہ اس لڑکی کے نانا اور نانی ہیں, ان کی کچھ باتوں سے اختلاف ہے. اختلاف کی وجہ مجھے بتائی نہیں گئی. اگر اس کا کہیں رشتہ ہو گیا تو ایسے میں ظاہر ہے میرے والدین میرا کہیں اور کر دیں گے. اگرچہ مجھے یقین ہے کہ جو لڑکی وہ میرے لیے پسند کریں وہ شاید اس سے بہتر ہوگی, لیکن میں اس لڑکی جو والدین میرے لیے پسند کریں وہ مان, عزت, محبت, یہاں تک کہ اس کے حقوق کی ادائیگی سے میں قاصر رہوں گا. ایسے میں اپنے والدین کی بات مان کر اللہ کا مجرم بنوں گا, اور بے قصور لڑکی کا بھی جو میرے لیے وہ پسند کریں گے اس کا بھی میں مجرم بنوں گا. برائے کرام, برائے مہربانی کو مشورہ دیجیے. مفتیان کرام کو ہمارے گھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے والدین کو میری نصیحت ہے کہ بچہ جہاں چاہ رہا ہے وہاں شادی کر دیں. اس کے نانا, تائی اور تائے, نانا, اتنا تو آدم علیہ السلام تک معاملہ پہنچے گا. پتہ نہیں باپ دادا میں ابو جہل بھی ہو سکتا ہے کہیں بیچ میں آ رہا ہو صدیوں پیچھے جا کے. تو جہاں بچہ کہہ رہا ہے وہاں اس کی شادی کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. باقی آپ سمجھدار ہیں خود ہی, میں آگے جملہ صراحتاً دہرانا نہیں چاہ رہا, میرے کلپ اس بارے میں موجود ہیں. بس میں آپ کے والدین کو نصیحت کر رہا ہوں کہ بلا وجہ کی وہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں. بچے جب مرضی کی شادی نہیں ہوتے, بیوی کو پھر صحیح طرح محبت نہیں دے پاتے, بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, بڑے واقعات ہیں اس میں خاندانوں میں. اگلے کا گھر تباہ نہ کریں آپ آنے والی بہو کا. کسی 17 سال کے مسلمان بچے کی زبان سے کفر یا شرک کے الفاظ ادا ہو جائیں تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں؟ 17 سال کا بچہ عاقل بالغ ہوتا ہے شریعت کی نظر میں, لہذا اگر وہ کلمہ کفر کہتا ہے تو کافر ہو جائے گا. اس کا اگر نکاح ہوا ہے نکاح ٹوٹ جائے گا, تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس پر توبہ واجب ہوگی. توبہ کرتا ہے تو ہر گناہ توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. میری 3 سال کی بیٹی ہے, بہت بدتمیزی کرتی ہے, اس کو سمجھاتی ہوں پیار سے بھی اور مار کر بھی, نہیں مارتی. میں کیا کروں, بہت پریشان ہوں. دیکھیے 3 سال کی بچی معصوم ہوتی ہے, اور اتنی سی بچی کو مارنا پیٹنا یہ جائز نہیں ہے. آج کل مائیں بچوں پہ بہت زیادہ غصہ نکالتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ماں ہیں تو ہم جو چاہے کریں. ایسا نہیں ہے, آپ ماں ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اپنا غصہ بچے پہ جب چاہے پیٹیں کوٹیں مار دیں اس کو. بہت طبیعت سے دھوتی ہیں بعض مائیں. میں ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرا کلپ نہیں سن رہی ہیں. سب خواتین غصہ نہ کریں, لیکن میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ مائیں جو ہے نا
بلا وجہ بچوں کو مار مار کے ان کو بگاڑ دیتی ہیں، ان کے اخلاق کو، ان کے سامنے ابیوزو لینگویج استعمال کرتی ہیں، تو مرے، تو پتہ نہیں کیا کیا، میں وہ گالیاں تو نہیں دے سکتا نا یہاں بیٹھ کے، تو اس سے بچیاں گالیاں بھی سیکھتی ہیں، بدتمیزیاں بھی سیکھتی ہیں. تو بچے سے جیسا آپ کا بیہیویئر ہوگا بچے وہی اخلاق سیکھے گا. ہاں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہ سختی کا اس میں برداشت کی طاقت بھی ہوتی ہے، اور سختی سے اس کو بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. بہت زیادہ سختی اس وقت بھی جائز نہیں ہے، لیکن 7 سال سے پہلے کے بچے پہ ہاتھ اٹھانا اور اس کو مارنا پیٹنا یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. شریعت میں بھی ایسا نہیں ہے. شریعت میں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو محبت سے نماز کا حکم دو اس کو، یعنی اس کو شرعی احکام نماز 7 سال کے بعد بتائے جائیں گے، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر فرمایا جب نماز نہیں پڑھتا تو ہاتھ اٹھاؤ اس کے اوپر. تو یعنی 10 سال کے بعد ہے کہ بچے پہ آپ سختی کریں، وہ بھی اعتدال سے سختی، حد سے زیادہ نہیں. ہماری سوسائٹی میں شریعت کے معاملات کو ٹھوکر ماری جاتی ہے. نبی کی سیرت